ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم آج جس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کر رہے ہیں وہ محض ایک جشن نہیں، یہ محبت، عقیدت اور ایمان کی وہ خوشبو ہے جو پچھلے 15 صدیوں سے دلوں کو معطر کر رہی ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جب یہ دنیا 15واں سوواں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے جا رہی ہے۔ سوچئے وہ ہستی جس کی آمد نے کائنات کی تقدیر بدل دی، آج 1500 برس بعد بھی دل اسی طرح دھڑکتے ہیں جیسے اس رات دھڑکتے تھے جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار آ گئی۔ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر قریہ میلاد کی محفلوں سے جگمگا رہا ہے۔ چراغاں، نعتوں کی گونج، درود و سلام کی محفلیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے، سب کچھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف ایک امت نہیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ لیکن اس بار کی بات اور ہے، یہ کوئی عام میلاد نہیں، یہ 15ویں صدی کا میلاد ہے۔ جی ہاں، 15واں سوواں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنگ میل ہمیں صرف خوشی ہی نہیں دیتا بلکہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم نے پچھلے 1500 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے اس رات کی طرف چلتے ہیں جس رات یہ کائنات جگمگا اٹھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ دربار کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، ساوا کی جھیل خشک ہو گئی، آسمانوں پر ایک عجیب نور پھیل گیا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ 1500 برس کی تاریخی اہمیت۔ اب سوچئے اس رات سے آج تک 1500 سال گزر چکے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں جو صدیوں بعد بھی اسی جوش و خروش سے منایا جاتا ہو۔ سلطنتیں آئیں اور گئیں، تہذیبیں ابھری اور مٹ گئی، مگر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ویسے ہی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آج ہر گلی میں یا رسول اللہ کی صدائے اسی آیت کی عملی تفسیر ہے۔ میلاد کی ابتدا اور صحابہ کرام علیہم رضوان۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کب سے شروع ہوا، تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن مجھ پر وحی اتاری گئی۔ صحیح مسلم۔ یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو شکرانے اور عبادت کا دن قرار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خواب میں ابو لہب کو دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے۔ ابو لہب نے کہا، میں ہر پیر کے دن عذاب میں کمی پاتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی لونڈی صوبیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف۔ سوچئے وہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں لعنت نازل ہوئی، صرف حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانے کی وجہ سے عذاب میں کمی پاتا ہے، تو جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور محبت سے میلاد منائے گا، اس کی بخشش کی امید کیوں نہ ہو۔ قرآن سے میلاد کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اور سب سے بڑی رحمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ یعنی میلاد منانا براہ راست قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اولیاء اور صوفیہ کی محفلیں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ میلاد کی محفلیں اولیاء کرام کی ہاں ہمیشہ سے سجتی رہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں نعت اور سلام کی محفلیں منعقد ہوتی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میلاد کے جواز پر مکمل رسالہ لکھا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میلاد کو حسن البدع یعنی اچھی نیکی کہا۔ اور آج بر صغیر سے لے کر افریقہ تک، عرب سے لے کر یورپ تک میلاد کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ 1500واں میلاد ہمیں دو پیغام دیتا ہے۔ ایک پیغام خوشی کا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ دوسرا پیغام ذمہ داری کا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ ورنہ میلاد کی محفلیں ہوں مگر دلوں میں سنت نہ ہو تو یہ میلاد ادھورا ہے۔ میلاد کی روایت اور علماء اور صوفیہ کی آراء۔ ناظرین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ صرف آج کے دور کی ایجاد نہیں بلکہ صدیوں سے اولیاء کرام، علماء، محدثین اور فقہاء ان محافل کو باعث خیر و برکت سمجھتے آئے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور کتاب الحاوی للفتاویٰ میں میلاد کی محفل کے جواز پر واضح دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں،
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اگر عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ منائی جائے اور اس میں شرعی ممنوعات شامل نہ ہو تو یہ نیک عمل ہے اور اس پر ثواب ملے گا۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صحیح بخاری کے عظیم شارح ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ میلاد کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اصل میں قرآن کی اس آیت کا عملی اظہار ہے کہ آپ فرما دیجیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کے باعث ہے، بس چاہیے کہ لوگ اسی پر خوشی منائیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اور ناظرین صاحب جانتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور فضل خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل صرف خوشی کی محافل نہیں بلکہ یہ اعلان بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو دراصل ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی آخری مہر عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا تھا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ہدایت کی پیروی کریں، اور ہدایت وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر وحی اور کتاب کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ میلاد کی محفل میں جب نعت خوانی ہوتی ہے، جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو یہ دراصل ختم نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ آج کے دور میں میلاد کی اہمیت، آج دنیا گمراہیوں سے بھری ہوئی ہے، نوجوان مغربی کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بے حیائی عام ہو گئی ہے، دین سے دوری بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں میلاد کی محفل ایک نئی روح بیدار کرتی ہیں۔ یہ محفلیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور ہماری اصل پہچان کیا ہے۔ آج اگر ہم میلاد کو زندہ رکھیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ہوگا اور ہماری نسل ایمان پر قائم رہیں گی۔ ناظرین کرام، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے میلاد کی خوشیوں کو یوں بیان فرمایا، ولادت کی شب تھی عجب نور برسا، فلک جگمگا اٹھا کعبہ ہنسا۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا، وہ سوئے لاحد گئے لیکن نہ جدا ہوئے، ان سے ہمیں عقیدت ہے میلاد کی خوشی ہے۔ ناظرین کرام، سوچیے ہم وہ خوش نصیب ہے جو 1500واں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو یہ سعادت نہ ملے، تو آئیے اس میلاد کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار میلاد بنائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے دلوں کو ایمان سے منور کریں، اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر کریں اور اپنے اعمال کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں۔ یاد رکھیں، میلاد صرف نعرے لگانے کا نام نہیں، میلاد صرف جھنڈے لگانے کا نام نہیں، بلکہ میلاد کا اصل مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو عملی طور پر ظاہر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔ میلاد کی محفلیں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو ہر رشتے سے زیادہ مضبوط کریں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 1500واں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائے، ہمارے گھروں کو میلاد کی برکتوں سے روشن فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھنڈے تلے جمع فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔